الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم ایک ایسی مبارک سفر کا آغاز کر رہے ہیں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہے۔ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا نہایت اہم ہے، کیونکہ بعض اوقات قرآن مجید میں ایک ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے معنی بدل جاتا ہے، اور اگر نماز میں ایسی غلطی ہو جائے جس سے معنی تبدیل ہو جائے تو فقہا کے نزدیک نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھیں اور پڑھیں، تاکہ ہم قرآن مجید کو بھی درست طریقے سے پڑھیں اور اس کا صحیح حق بھی ادا کر سکیں۔ آج کے سبق میں ہم 5 باتیں سیکھیں گے۔ پہلا نمبر، تجوید کیا ہے؟ دوسرا نمبر، تجوید کیوں سیکھیں؟ تیسرا نمبر، غلطی سے معنی کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ چوتھے نمبر، قرآن اور تجوید کا تعلق، اور 5ویں نمبر کہ اس کورس میں ہم کیا سیکھیں گے۔ اب ہم پہلا نمبر شروع کر لیتے ہیں کہ تجوید کیا ہے۔ تو تجوید کا لغوی معنی ہے خوبصورت اور بہتر بنانا، اور اصطلاحی معنی ہے ہر حرف کو اس کا صحیح حق اور مستحق ادا کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا۔ اب دوسرا نمبر شروع کر لیتے ہیں کہ تجوید کیوں سیکھیں۔ تو تجوید کو ہم 5 وجوہات کی بنا پر سیکھیں گے، جس میں سے پہلا نمبر ہے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے۔ دوسرا نمبر ہے حروف کی مخارج کو صحیح ادا کرنے کے لیے، اور تیسرا نمبر ہے الفاظ کے معنی میں تبدیلی سے بچنے کے لیے، اور چوتھا نمبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تلاوت کرنے کے لیے، اور 5ویں نمبر پر ہے نماز کو درست طریقے سے ادا کرنے کے لیے۔ اب تیسری نمبر شروع کر لیتے ہیں کہ غلطی سے معنی کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ تو میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں جس سے آپ کو بہت فائدہ بھی ہوگا اور آپ خوب سمجھیں گے اس سے۔ اصل لفظ ہے قلب، قاف سے، تو اس کا معنی ہے دل، اور جب ایک حرف تبدیل ہو جائے، قاف کی جگہ کاف لایا جائے، کلب، تو اس کا معنی ہے کتا۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ صرف ایک ہی حرف کو تبدیل کرنے سے معنی کتنا بگڑ گیا۔ اب چوتھے نمبر پر ہے قرآن اور تجوید کا تعلق۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا اور جس طرح ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا، تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا۔ ترجمہ، جس شخص نے خوش الحانی سے قرآن مجید کو نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، خوش الحانی سے پڑھنا یہ کافی نہیں ہے کہ اس کا مخارج صحیح نہ ہو، اور اس کا ادائیگی صحیح نہ ہو، اور اس کی تجوید کے قواعد صحیح نہ ہو۔ اب 5ویں نمبر بات شروع کر لیتے ہیں کہ اس کورس میں ہم کیا سیکھیں گے۔ تو اس کورس میں ہم آداب تلاوت، لحن جو غلطی کو کہتے ہیں اس بارے میں ہم سیکھیں گے، مخارج حروف کے بارے میں سیکھیں گے، صفات کے بارے میں، نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بارے میں، میم ساکن کے قواعد کے بارے میں، مد کے بارے میں، جتنی بھی تجوید کے اہم قواعد ہیں اس بارے میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہماری ویڈیو کا دورانیہ 3 سے لے کر 5 یا 6 منٹ تک ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا تجوید سیکھنا اتنا کم وقت میں ہو سکتا ہے؟ تو تجوید میں مہارت کے لیے تو بہت زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن ہم اس کورس میں تجوید کی بنیاد اور اس کی جو اہم قواعد ہے اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے آپ کی انشاءاللہ تلاوت بھی درست ہوگی اور
قرآن مجید کا صحیح حق بھی ادا کر سکیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج ہم نے تجوید کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے بارے میں سیکھا۔ انشاءاللہ اگلی سبق میں ہم آداب تلاوت اور لحن کے بارے میں سیکھیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس کی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔